کوئٹہ ایک قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے جس کی چاروں طرف پہاڑوں کی وادیاں موجود ہیں۔ اس کی قدیم تاریخ میں اسے قلعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور شال کوٹ کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کی شال بہت مشہور ہے۔ کوئٹہ کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ ایران کی سلطنت ساسان کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا، یہ بھی اسی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہاں تک کہ 11ویں صدی میں بھی محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلیمان سے آ کر اسی شہر میں سکونت اختیار کی۔ جب شیر شاہ سوری نے 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دی تو ہمایوں بھی ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا اور کچھ عرصے مناسب جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں قیام کیا۔ 1556 تک کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا اور پھر ایرانی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں اکبر شہنشاہ دوبارہ کوئٹہ کا حکمران بنا۔ 1730 کے بعد یہ شہر کلات کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ پھر ایک یورپی تاریخ دان کے مطابق 1828 میں کوئٹہ شہر کے گرد مٹی کی ایک بہت بڑی دیوار تھی جس نے کوئٹہ کو ایک شاندار قلعے کی شکل دے دی۔ اس وقت کے اس قلعے میں تقریباً 300 گھر آباد تھے۔ اس کے بعد ایک سیاح انگریز نے اس شہر کو باقاعدہ طور پر ایک قلعے کی شکل دے دی۔ بعد میں 1839 کی افغانی اور برطانوی جنگ میں انگریز کوئٹہ پر قابض ہو گئے اور اسے پولیٹیکل ایجنٹس کے ذریعے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس تبدیلی سے ہزارہ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں یہاں آباد ہو گئے جس سے کوئٹہ کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جو 1935 کے خوفناک زلزلے تک جاری رہا۔ پھر اپنے دور حکومت میں انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا جو کہ زلزلے سے آنن فانن تباہ ہو کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس ہیبت ناک زلزلے میں تقریباً 40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے اور اس زلزلے سے کوئٹہ کی کوئی بھی عمارت اپنی اصلی حالت میں نہ رہی۔ بالکل مکمل طور پر تمام کوئٹہ منہدم ہو گیا تھا۔ پھر افغانستان اور ایران کے تاجروں کی راہ گزر اور مرکز ہونے کی وجہ سے کوئٹہ دوبارہ صفحہ ہستی پر نمودار ہوا جس سے قیام پاکستان کے بعد بلوچ علاقے کا صدر مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا اور پھر صوبہ بلوچستان بننے پر اس کی مزید حیثیت مستحکم ہو گئی اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں پھر سے عروج پر پہنچ گئیں۔ کوئٹہ سطح سمندر سے قدرے بلند تقریباً 5000 فیٹ ہونے کی وجہ سے سیاحت کا بہترین مرکز بھی ہے۔ پھر افغان مسئلہ جو کہ 1979 میں رونما ہوا تھا، یہ کوئٹہ کے دوبارہ تعمیر اور کثیر آبادی کا سبب بنا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین نے کوئٹہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس کے ارد گرد کئی نئی آبادیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ اب کوئٹہ کو پاکستان کا 9واں بڑا شہر شمار کیا جاتا ہے جس کی کل آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دوسرے شہروں تک رسائی کے لیے بہت بڑی ریلوے لائن بھی بچھائی گئی ہے۔ اس کی بڑی ریلوے لائن ایران کے شہر زیدان سے جا ملتی ہے۔ علاوہ ازیں کوئٹہ کی اہمیت گوادر بندرگاہ کی وجہ سے دو چند ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔